بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ محسن اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں۔ سمیع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو تین اہم چیزوں پر جو ہے وہ میں آپ سے آج بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج محمد لطیف صاحب ہیں خاور مانیکا کے سابقہ بلکہ موجودہ ملازم، انہوں نے آج ایک بیان عدت کیس میں ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ بیان ایسا ہے کہ اس کو مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس چیز کو رپورٹ کیسے کیا جائے، آپ کو بتایا کیسے جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے کوئی مہذب انداز میں اس کو جو ہے، بہرحال ریحام خان، خاور مانیکا، ہاجرہ خان، ان ساروں کو آج لطیف صاحب نے جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا، اور بڑی عجیب باتیں سمیع صاحب انہوں نے کی ہیں، بیڈ روم کی باتیں انہوں نے کی ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس کے علاوہ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل اس سے گھٹیا ترین کام کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ بے غیرتی کا ایک نیا انہوں نے بینچ مارک جو ہے وہ بنایا ہے۔ بہت ہی افسوس ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، جس سے بھی میری بات ہو رہی ہے، کہ واقعتاً انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی کوئی ظرف والا ہو، اتنا کم ظرف جو ہے نا آپ سے دشمن نہ ہو کہ جو یعنی اس طرح کی بات، تو یہ اٹس جسٹ نان سینس۔ اچھا، اس سٹوری میں بھی بڑا جھول نظر آتا ہے۔ بس ایک میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، وہ چیزیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ ان ڈیٹیل میں جایا جا سکے۔ وہ بیڈ روم کی سٹوریز سنا رہے ہیں، وہ جیسے کہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا اور وہ سارا کچھ محمد لطیف صاحب کے پاس ایک موقع تھا کہ آپ آئیں لطیف صاحب، اور پھر اس کے بعد کیونکہ آپ نے کل بیان بھی ریکارڈ کروانا ہے۔ جھوٹ ہے، جس طرح مرضی گھڑ لیں آپ، اس سے زیادہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اتنا گند ہے کہ اٹس ناٹ ورتھ ایون ٹاکنگ اباؤٹ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بڑا ہی ایک افسوسناک اور انفارچونیٹ طرف ہماری پولیٹکس چل پڑی ہے۔ اتنا زیادہ گرے گی یہ کبھی کسی نے بھی شاید تصور نہیں کیا تھا۔ سمیع صاحب، اگلے سوال پر میں آتا ہوں۔ گزشتہ روز عمران خان جو ہے وہ جیل میں آئے، مختصر ملاقات تھی، جیل کے اندر، عدالت میں، اور مختصر ایک ملاقات ہوئی ان کی صحافیوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد سے جو مسلسل وہ نیشنل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، ایون آج اخبارات میں بھی ان کے بیانات تھے، سوشل میڈیا پر بھی چھائے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جو وہ ایک ری لانچنگ کا جو پروگرام ہے، وہ تو عمران خان نے صرف 5 منٹ خود سامنے آئے بغیر، مطلب ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں کہ اگر خان صاحب خود سامنے آ جاتے تو پھر کیا ہو جاتا۔ یہ تو مطلب صرف 5-7 منٹ کی ملاقات نے وہ نواز شریف کی ساری ری لانچ جو ہے وہ اس کو مطلب شیر افضل صاحب والی بات ہے، واڑ کے رکھ دی ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں یہ بات واقعی آپ نے بڑی صحیح اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لوگوں کی پریس کانفرنسز، اس میں کرپشن کے الزام لگائے گئے، مس یوز آف اتھارٹی کے الزام لگائے گئے، ایک مغرورانہ تکبر کے الزام لگائے گئے، پھر اس کے بعد مورل جو ہے وہ الزام لگائے گئے، گھٹیا ترین الزامات لگائے گئے۔ لیکن 5-6 صحافی گئے ہیں جیل میں سائفر کیس کی سماعت میں، اور وہاں پر آ کے جو عمران خان کی اپیرنس ہے، اس نے کل سارا دن سوشل میڈیا پر وہ ڈومینیٹ رہی۔ مین سٹریم میڈیا بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ اگر مین سٹریم میڈیا یہ نہیں بات کرتا تو وہ ایرریلیونٹ ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے کوئی عمران خان کو فیور نہیں دی۔ وہ ابھی بھی انہی طاقتوں کے لائل ہیں جن کے کہنے پر انہوں نے عمران خان کو نکالا، لیکن اب وہ خود اتنے ریلیونٹ ہو رہے ہیں کہ انہیں یہ خبریں دینی پڑی۔ شام کو آپ نے دیکھا پھر ٹیلی فونز اور پھر وہ چینلز کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، پھر پیمرا کا آپ نے وہ ہدایت نامہ دیکھا۔ تو آپ پاپولر لیڈرشپ کو جتنا مرضی اس پہ کرٹیسائز کریں، اس کو سکینڈلز میں انوالو کریں، لیکن وہ جو لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ، اور جو ان کی جو ججمنٹ ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ فوک وزڈم، اسٹریٹ وزڈم جو ہے نا، اٹ آلویز پریویل، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس طرح۔ ماضی میں کئی دفعہ پاپولر لیڈرشپ کو اس طرح دبانے کی کوشش کی گئی، ہمیشہ وہ ناکام ہوئی کوشش، لیکن ابھی بھی سبق کسی نے نہیں سیکھا۔ سمیع صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ کیا انتخابی نشان بلہ ہوگا یا نہیں۔ انتخابات بہت قریب آ چکے ہیں،
میں پہلے بھی ریپیٹڈلی یہ بات کہتا رہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی پارٹی الیکشن کروانے کا جو حکم تھا، اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اب وہ آج الیکشن پھر چیلنج ہو گیا. اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ انتخابات انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے چیلنج کر دیے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو انتخابی نشان بلا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی پارٹی کے انٹرنل معاملے پہ، یہ نون لیگ نے جس طرح کرٹیسزم کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، ایون نگران وزیروں نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ اکبر ایس بابر نے باقاعدہ اسے چیلنج، ایک باقاعدہ ماحول بنایا گیا ہے تاکہ الیکشن کمیشن کو ایک مدعا دیا جا سکے کہ جی یہ آپ انتخابی نشان بلا لے لیں. دیکھیں ابھی ہم اس سے پہلے یہی بات کر رہے تھے، ماحول کہاں بنایا؟ کچھ لوگوں نے اپنے بیانوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، مین سٹریم میڈیا میں یہ بات ہو گئی، لیکن آپ پیچھے دیکھیں کتنے مہینے عمران خان آؤٹ تھا میڈیا سے، ایک دن وہ آیا تو وہ ماحول کدھر گیا؟ بڑھ گیا ماحول. تو یہ جو اکبر ایس بابر کی درخواستیں، وہ احمد بلال محبوب پلڈیٹ والے کے بیانات، اسی طرح دوسرے کچھ انٹلیکچوئلز کی گفتگو، یہ اس سے جو مرضی آپ تاثر دینے کی کوشش کریں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلا انتخابی نشان عمران خان کو ملتا ہے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ارریلیونٹ نہیں بنا سکتے. دنیا میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی طاقت اس الیکشن کی لیجیٹیمیسی کو قبول نہیں کرے گی اگر عمران خان اس سے باہر ہوا، اگر اس کی جماعت اس سے باہر ہوئی تو یہ جو مرضی کر لیں. یہ ایسا الیکشن، شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ الیکشن اگر ان حالات میں ہوا تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نکال کے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ مسلط کرنے کی کوشش کی تو وہ الیکشن اس قوم کو مزید ڈیوائیڈ کرے گا. یہ ہے وہ بات جو الیکشن کمیشن کو سوچنی چاہیے، نگرانوں کو سوچنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سوچنی چاہیے. دے may not like the face of عمران خان، لیکن عمران خان ایک اتنی بڑی ریئلٹی ہے اس سسٹم کو طاقت دینے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سیاستدان جو مین سٹریم ہے ان کو اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس میں عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سمیع صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ایک آخری موقع ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری ثابت کرے، کیونکہ کسی اور پارٹی کے انتخابات یا پارٹی کے خلاف اس طرح فیصلے نہیں آئے جس طرح تحریک انصاف، ممنوعہ فنڈنگ، عمران خان کے سیٹوں سے ڈی سیٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ توشہ خانہ، کسی پولیٹیشین کے خلاف آج تک توشہ خانہ کا کیس ہی نہیں بنا، فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. آخری سوال پر میں چلتا ہوں سمیع صاحب. ایک اہم معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. جو سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت تھی اس میں نوٹس تو ہوئے ایف آئی اے اور باقی جو فریقین تھے انہیں، لیکن اگلی تاریخ نہیں دی گئی. جب تاریخ مانگی گئی عمران خان کے وکلاء کی طرف سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو نارمل کیس کی طرح چلنے دیں، اس کو اسپیشل کیس نہ بنائیں، تاریخ رجسٹرار آفس ہی مقرر کرے گا. اچھا، اب اسی سے جڑا ایک اور معاملہ سپریم کورٹ میں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ 2 پٹیشنز دائر کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں، 2 درخواستیں، اور ابھی رجسٹرار آفس ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی درخواستوں کے ساتھ فردر پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. نہ یہاں سابق وزیر اعظم، نہ یہاں سپریم کورٹ کے جج کی جو ہے وہ اس کو انصاف ملتا ابھی نظر آ رہا ہے. کل گزشتہ روز بھی انہوں نے جو رجسٹرار کے خط کو غیر آئینی اور غیر قانونی کا، یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے خط کو سپریم کورٹ کا ایک جج غیر قانونی، غیر آئینی کہہ رہا ہے. اس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. دیکھیں، اس وقت مبینہ طور پر پٹواریوں کا راج ہے سپریم کورٹ پہ، میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جو سردار اسحاق صاحب ہیں سینئر جج ہیں، لیکن ان کی ججمنٹ جو ہے اس نے ایک راستہ کھولا پشاور میں، کے پی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری کا، جو کہ پشاور ہائی کورٹ روک رہا تھا، ان نیسیسری گرفتاری. تو مبینہ طور پر پٹواریوں کا راج ہے. اور مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، جب ان کا کیس نہیں لگ رہا، عمران خان کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر سپریم کورٹ اپنے ادارے کے ایک جج کو انصاف نہیں فراہم کر سکتی تو وہ مجھے اور آپ کو کیا انصاف دے گا؟ آپ دیکھیں بول میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی کہیں پر کوئی کسی کے کانوں پہ کوئی جوں رینگ رہی ہے، کوئی تھوڑا وہ کیا آتے ہیں آگے کہتے ہیں یہ جج کے. اچھا، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں جج کو معزز جج صاحب نہ کہا جائے. مطلب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. سمیع صاحب، میں بھی سمجھ گیا ہوں اور دیکھنے والے بھی سمجھ گئے ہیں، لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے سپریم کورٹ کا ایک جج انصاف کا منتظر ہے، اور لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے کیسز مقرر نہیں کری، بلکہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کو ساتھ ہم فردر پروسیڈ کریں. لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی طریقے سے اپنی درخواستوں کی پیروی کروں گا.
یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔